حضرت محمد مصطفیٰ کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ اب بچپن ہی سے حق کے متلاشی تھے، اور جب اب کی عمر زیادہ ہوئی تو خلوت میں عبادت کو پسند فرمانے لگے۔ اب اکثر مکہ مکرمہ کے قریب واقع غار حرا میں جا کر غور و فکر اور عبادت کیا کرتے تھے۔ پہلی وحی کا نزول۔ ایک دن رمضان المبارک کی ایک رات تھی جب اب غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اقرأ، پڑھ۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے گلے لگایا اور دوبارہ کہا، اقرأ، پڑھ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے بھینچا اور کہا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو اب پر نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پیغام کو پہنچا کر چلے گئے۔ گھبراہٹ اور حضرت خدیجہ کی تسلی۔ اس اچانک واقعے سے آپ گھبرا گئے اور جلدی جلدی غار سے نکل کر گھر پہنچے۔ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور آپ پسینے سے شرابور تھے۔ جب آپ گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ سے فرمایا، ضمن لاون، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی اور تسلی دی۔ جب آپ کچھ پر سکون ہوئے تو اپنے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جانا۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ایک بزرگ اور اہل کتاب عالم تھے۔ جب ورقہ نے آپ کی بات سنی تو فرمایا، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی۔ آپ نے حیرت سے پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو بھی حق لے کر آیا اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ نبوت کی شروعات۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت محمد کو اللہ نے اپنا آخری نبی منتخب فرمایا اور نبوت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد اپنے اللہ کے پیغام کو پھیلانا شروع کیا اور اسلام کی دعوت عام کی۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا سب سے اہم موڑ تھا، کیونکہ اسی دن وحی کا نزول ہوا اور دنیا میں آخری نبی کی بعثت کا آغاز ہوا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں نبوت کے ابتدائی سالوں میں پیش آیا، جب قریش کے کفار نے نبی کریم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ وہ آپ کی سچائی کو ماننے کے بجائے بار بار نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ کفار کا مطالبہ۔ قریش کے سرداروں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی کریم کی دعا۔ اپنے اللہ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزے سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قرآن میں ذکر۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ القمر میں یوں بیان ہوا۔ سورہ القمر 1۔ ترجمہ۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ گواہ اور کفار کا انکار۔ یہ معجزہ اتنا واضح تھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ ایک ٹکڑا جبل ہرا پہاڑ کی ایک جانب تھا اور دوسرا دوسری جانب۔
اس کے باوجود کفار نے کہا یہ تو جادو ہے۔ کچھ لوگوں نے مکہ سے باہر قافلوں سے بھی پوچھا اور انہوں نے بھی تصدیق کی کہ انہوں نے یہی منظر دیکھا تھا، لیکن کفار ایمان نہ لائے۔ یہ عظیم معجزہ نبی کریم کی نبوت کی سچائی کی ایک اور دلیل تھا، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ ہجرت مدینہ کا مکمل واقعہ۔ جب مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور کفار قریش مسلمانوں کو شدید تکلیف دینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کی وجوہات: مسلمانوں پر مظالم، مسلسل قتل و غارت، مکہ میں دین کی دعوت میں رکاوٹ، مدینہ کے لوگوں انصار کی طرف سے مدد اور قبولیت۔ ہجرت سے پہلے سازش: جب قریش نے دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے تو انہوں نے دارالندویہ قریش کی اسمبلی میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ تمام قبائل کے نوجوان مل کر ایک ساتھ نبی پر حملہ کریں تاکہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے۔ حضرت علی کی بہادری: جب کفار رات کو نبی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تو اپنے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود رات کے وقت خاموشی سے غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ غار ثور میں 3 دن حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے۔ جب کفار تعاقب میں آئے اور غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر گھبرا گئے، لیکن نبی نے فرمایا سورہ التوبہ 40 ترجمہ: غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے غار کے منہ پر مکڑی کا جال بنوا دیا اور کبوتری کے انڈے رکھوا دیے، جس سے کفار نے سمجھا کہ یہاں کوئی نہیں آیا اور واپس چلے گئے۔ مدینہ کی طرف سفر۔ 3 دن غار میں رہنے کے بعد نبی اور حضرت ابوبکر اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت سراقہ بن مالک نے آپ کا تعاقب کیا، لیکن اللہ نے ان کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ ایمان لے آئے۔ قبا پہنچ کر وہاں چند دن قیام فرمایا اور وہاں مسجد قبا تعمیر کی۔ پھر 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، جہاں انصار نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ۔ سقم مدینہ، یہودیوں اور دیگر قبائل سے معاہدہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کو قوت ملی اور نبی کریم نے مدینہ کو اسلامی ریاست کا مرکز بنایا، جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ یہ دونوں واقعات نبی کی سیرت کے اہم ترین واقعات میں شمار ہوتے ہیں، جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے۔